بازار سجائی گئی، رات کی تاریکی میں سیف اللہ نے خطاب کیا تھا، او میرے صحابہ کی مقدس جماعت، میرے ساتھیوں، میرے غیور دوستوں، اس وقت ہم یہاں تنہا نہیں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی 63 سالہ تبلیغ کی خوشبو بھی یہاں موجود ہے۔ ہم اس وقت تنہا نہیں کھڑے ہیں، صدیق کی صداقت بھی موجود ہے، ہم اس وقت تنہا نہیں ہیں، عمر کی عدالت بھی موجود ہے، ہم اس وقت تنہا نہیں ہیں، عثمان کی سخاوت بھی موجود ہے، ہم اس وقت تنہا نہیں ہیں، شیر خدا کی شجاعت بھی موجود ہے۔ ارے ہم آبرو ہیں بدر والوں کے، ہم آبرو ہیں احد والوں کے، ہم آبرو ہیں خندق و تبوک والوں کے، ہم آبرو ہیں 72 سیدہ کے لالوں کے ساتھ کٹنے والوں کے، ہم آبرو ہیں، کیونکہ اس وقت ہم لڑکے تو امت چلی جائے گی، ہم اگر ڈگمگائے تو سوال نبی کی سیرت پر اٹھیں گے، ہم اگر بہکے تو قرآن کی صداقت پر انگلی اٹھے گی، ہم اگر ڈگمگائے تو نبی کی شریعت پر انگلی اٹھے گی۔ اس لیے میرے ساتھیوں بہت ہوش ربا وقت ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھنا۔ صبح کو پوری فوج گیٹ کے سامنے کھڑی کر دی اور دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا آئیے استقبال ہے، بازار سے پوری فوج کو گزار دیجئے۔ حضرت سیدنا خالد بن الولید نے اپنے ساتھیوں کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا غضوا ابصارکم، اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ صاحب تم ٹوپی لگا کر کے اگر بازار میں جانوروں کی طرح کھاتے چل رہے ہو، صرف معاملہ تمہارا ہوتا تو تم سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن تم اگر پکڑے گئے سوال مسجد کے محراب پر اٹھیں گے، تم اگر ذلت کے ساتھ دارو کے نشے میں نالیوں کے کنارے پڑے ملے تو صاحب سوال مصطفیٰ کی تبلیغ پر ہوگی۔ اگر تم نکاح کی مجلس میں کئی کلومیٹر دور تک طوائفوں کے ساتھ ڈھولک کی دھات پر ننگی ناچ کرتے دکھے تو سوال مصطفیٰ کی سنتوں پر اٹھے گی، نبی کی سیرت پر اٹھے گی۔ وہ جنہوں نے ایک ایک آنسو کے قطرے ام المومنین کے حجرے میں زمین میں جذب کروایا ہو کہ ام المومنین پوچھیں آقا اس قدر مشقت ہے کیوں؟ ارشاد فرماتے عائشہ یہ صرف اپنے لیے نہیں اپنی گنہگار امت کے لیے ہے، تمہارے ہی لیے تھا۔ اے گنہگاروں سیاہکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، مصطفیٰ جان رحمت کے بھولے بھیڑیوں، یہ سوال ہے سوال کہ اگر تم بگڑے تو کارواں کھو جائے گا۔ اس لیے حضرت